السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ نوری اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل پر، فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر۔ دوستوں، ہم جا رہے ہیں آج مہمان بننے۔ کہاں کے مہمان ہوں گے؟ قدرتی مناظر کے۔ ہم جا رہے ہیں سمندر کے کنارے، جہاں پھول ہوں گے، درخت ہوں گے، ہریالی ہوگی، چھوٹے چھوٹے گھروندے ہوں گے اور پرندے ہوں گے، مچھلیاں ہوں گی اور قدرت مہربان ہوگی۔ جی ہاں، ایسی مہمانداری جہاں جا کے دل اور روح خوش ہو جائے، ہمیں بڑا متاثر کرتی ہے۔ ذکر ہو رہا ہے مہمان کا، تو آئیے ذکر کرتے ہیں اس مہمان کا جو ہمارے ہاں آتے آتے نہیں آ رہا، یا کچھ خبر نہیں آ ہی جائے۔ کیسی عجیب بات ہے نا۔ تو سنیے کہ مہمان ویسے تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہمارے آپ کے گھر میں آئے تو رحمت ہے نا۔ لیکن اگر ہمارے ملک میں آئے، پاکستان میں آئے، تو رحمت ہی رحمت، بلکہ کرامت ہی کرامت۔ اور مہمان بھی وہ جو آئے تو دینار، درہم، ریال، ین، لیرہ اور ڈالر کا ٹوکرا بھی لائے، نہ بھی لائے تو ہمیں کوئی آس اور امید تو دلائے۔ پاکستان میں ایک مہمان کے آنے کا غلغلہ رہا۔ پہلے تاریخ بدلی، پھر دن بدلے۔ کہا کہ اتنے اتنے دن کے لیے آئیں گے، ادھر سے ذرا گزرنا ہے اس لیے آ جائیں گے۔ پھر کہا نہیں نہیں، دن نہیں، چند گھنٹوں کے لیے آ جائیں گے، چونکہ ادھر سے گزرنا ہے لہٰذا آ ہی جائیں گے۔ پھر یہ بھی ممکن نہ ہوا اور تاریخ بدل گئی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ تاریخ آ کے گزر گئی اور گزرتی ہی چلی گئی، اور وہ نہیں آئے، لیکن اڑتے اڑتے پڑوسی کے ہاں یعنی بھارت میں براجمان ہو گئے، اور سنا ہے کہ وہاں بڑی محفل جمی ہے G20 کے نام سے، اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے ہیں، اور ہم خود کو تسلی دیتے جا رہے ہیں کہ شاید واپسی پر ہمارے مہمان وہاں سے گزرتے گزرتے ہمارے گھر تشریف لے آئیں، اور اس تشریف آوری کی امید کے لیے طرح طرح کے جنتر منتر تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے۔ دوستو، سیانے کہتے ہیں کہ مہمان کچھ کچھ ناراض لگتا ہے، وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سن 2019 میں ان کے منہ بولے بڑے بھائی نے جب ان کے مقدس سرزمین سعودی عربیہ میں قدم رکھا تھا، تو ہمارے اس متوقع مہمان شاہ سلیمان نے نہ صرف اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، بلکہ انہیں اپنا بڑا بھائی قرار دیا تھا، اور اسی بڑے بھائی کو اس وقت تک قیدی نمبر 804 بنا کر اٹک جیل کے بیرک نمبر 3 میں ڈال دیا گیا ہے نا حیرت کی بات۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ چونکہ شاہ نبھانے والی شخصیت ہیں، لہٰذا اسی نازک صورتحال میں وہ یہاں آنے سے گریز پا ہیں۔ ہائے کیسے لوگ ہیں ہم، جس سے برسوں کے برادرانہ تعلقات ہیں، اس کے آنے کے منتظر بھی ہیں، اس کے راہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں کہ آنا ہے تو اتنے ارب لے کے آنا۔ مہمان چونکہ دیالو ہے، کہتا رہا کہ نہیں نہیں، 1 ارب نہیں، ہدیہ یا نذرانہ پیش کروں گا۔ ہم رہے حریصانہ طبیعت والے، ہم یہ کہتے رہے نہیں نہیں، 25 ارب دینا ہے، اور ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہمارا کوئی انہیں قرض دینا ہو۔ سوچنے کی بات ہے، اول تو اس کے منہ بولے بھائی کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور مطالبات کے ساتھ ساتھ اسے آنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔
ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ وہ کہیں کہ آئیے جناب، آپ کا بھائی قیدی نمبر 804 بیرکس نمبر 3 میں مزے سے بیٹھا ہے، ہم سے کوئی ڈیل ہی نہیں کرتا، تو آپ ہی کوئی ڈیل کر لیجئے، آپ ہی کوئی بات کہہ دیجئے۔ نہ خود کہتے ہیں، نہ اسے کہنے کا کوئی موقع فراہم کرتے ہیں، نہ اسے کوئی بات کرتے ہیں، بس بے شرمی کی طرح پیسوں کا مطالبہ کرتے جاتے ہیں اور یہ سوچے جا رہے ہیں کہ ریال آئے کہ آئے۔ بس اسی انتظار میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی پڑوسی ملک کی طرف۔ ارے جناب، مہمان آنے والے ہوں تو اس کی مہمان نوازی کی تیاری کرتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگے تانگے کی نہیں۔ وہ ویسے ہی ہماری خراب حالت دیکھ کر کچھ تو میزبان نوازی کہہ کر ہماری جھولی میں ڈال دے گا اور ہم نہیں 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 بس بس نہیں نہیں کرتے ہوئے سمیٹ لیں گے۔ آ جائیے سعودی فرما روا شاہ سلمان کہ آپ جیسا مہمان روٹھ جائے تو ہم جیسے ممالک سے بہت سی رحمتیں، برکتیں اور لذتیں روٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو آپ سے کبھی نہیں کہیں گے، آپ ہی کہہ دیجئے کہ میرے بھائی قیدی نمبر 804 کو رہا کر دو، شاید آپ کی بات کا ہی کوئی اثر ہو جائے اور ہمارے برادرانہ اور مہمانانہ تعلقات مضبوط تر ہو جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوچئے گا اس بارے میں۔ مہمان کو بلاتے بھی ہیں اور ان کا سب کچھ سمیٹنے کے چکر میں بھی رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ضرور سوچئے۔ ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے رب آپ سب پر مہربان رہے۔ اب اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے خوبصورت مناظر اور اس طرح کی گفتگو جو ہمارے شعور کو بیدار کرنے میں ہمارا ساتھ دے، آپ کو سنتے رہنے کا موقع ملے۔ اگر نہیں تو خود ہی قدرتی مناظر کے قریب جائیے اور ان سے لطف اندوز ہوئیے، پتوں کی خوبصورتی پر، پھولوں کی رنگت پر اور انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی گھروں پر اور اشیاء پر اور چیزوں پر، در و دیوار پر غور کیجئے کہ قدرت کی خوبصورتی پہ انسان نے اپنی صلاحیتوں سے کس طرح نکھار پیدا کر دیا ہے۔